الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات جو سورہ فجر کی ہیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. والفجر ولیال عشر میں جن راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں، یعنی جو مہینہ اب آنے والا ہے 2-1 دن کے بعد انشاءاللہ، اس کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ان کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے. سب سے بلند و بالا تو اللہ رب العزت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال اس کی تفصیلات ہیں کہ آپ نے عشرہ ذوالحجہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب بعض اوقات درجہ فرضیت کا ہوتا ہے، وجوب کا ہوتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ آداب اور مستحبات کہلاتے ہیں. لیکن فضائل کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ ان کی فضیلت جان کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دن، فضیلت کے اعتبار سے سارے سال کے جتنے بھی دن ہیں ان پر اس کو فضیلت حاصل ہے. اور کوئی بھی عمل صالح، اچھا عمل، نیک عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، باقی دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس سے یہ بڑھ کر، یعنی ان سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں تو عمل صالح ان دنوں میں کیا جائے. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد جیسا عمل بھی؟ آپ نے فرمایا کیا ولل جہاد، جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور جان بھی قربان کر دے اور مال بھی اللہ کے راستے میں ختم کر دے تو اس کی فضیلت کو پہنچ سکتا ہے، ورنہ اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ان 10 ایام میں کیے ہوئے اعمال اللہ کے یہاں درجے کے اعتبار سے بہت بلند ہیں. چنانچہ ایک اور روایت میں، اور وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اس میں بھی ان ایام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دنوں میں تم کثرت کے ساتھ تسبیح اور تحمید کیا کرو، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اللہ. اور پھر یہ فرمائے کہ وہ ذکر ہو کیسے؟ تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ اور تحلیل کے ساتھ. یہ دینی اصطلاحات ہیں. یعنی تسبیح کا معنی ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنا، تحمید کے معنی ہوتے ہیں الحمدللہ کہنا، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل کے معنی ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا. یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے،
یا لا الہ الا اللہ کہے. یعنی یہ سب چونکہ اذکار ہیں، ذکر ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی چیزیں ہیں، اس لیے تم اللہ کا ذکر کرو ان چیزوں کے ساتھ. تو اس سے پتہ چل گیا کہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کرنا بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور دنوں کے مقابلے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایات میں دوسرے مقام پر خود جو ہے ذکر کی فضیلت کو مزید بیان فرمایا. چنانچہ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کا ثواب حاصل کر لے؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ یعنی یہ تو بڑا احد پہاڑ کو چھوٹا سا تو ہے نہیں، میلوں پر پھیلا ہوا ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھے کہ روزانہ احد پہاڑ جتنا عمل کر لیا کرے؟ آپ نے پھر اس کی تشریح میں فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، الحمدللہ کہنا یہ اجر و ثواب احد پہاڑ سے زیادہ رکھتا ہے. اسی طرح اللہ اکبر اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان سب کا اجر و ثواب احد پہاڑ سے بھی برابر ہے. بات یہ ہے کہ احد پہاڑ تو مخلوق ہے، اور جس کی ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، وہ خالق ہے. تو خالق تو مخلوق کے مقابلے میں اونچا درجہ رکھتا ہے. اس لیے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ احد پہاڑ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لے تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب احد پہاڑ یا اس سے بھی زیادہ ملے گا. یعنی آپ نے اس کو آسان کر دیا کہ ہر آدمی اس کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ یہ کلمات کہہ کر احد پہاڑ سے زیادہ ثواب حاصل کر لے. پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کی تفصیل بیان فرمائی. یہ تو ایک مرتبہ ہے سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب. مزید آپ نے فرمایا اس کا حاصل و خلاصہ بھی یہ ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو. اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ایسا ہے جیسا کہ تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے. ایک تو ہے عام غلام اور ایک ہے عربی غلام. تو عربی غلام قیمت کے اعتبار سے اور غلاموں پر فوقیت رکھتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ تم نے 100 غلام عربی آزاد کیے اللہ کے راستے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو. یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ تم نے 100 گھوڑے بما ساز و سامان کے جہاد کے لیے تیار کر کے دیے. ایک گھوڑا بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہاں 100 گھوڑوں کا بیان کیا، اور صرف 100 گھوڑے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ بما ساز و سامان کے ہیں. تو یقیناً بتانا یہ مقصد ہے کہ بہت فضیلت کا کام ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو اگر 100 مرتبہ، تو اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ ایسا ہے جیسا کہ تم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے اور اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی. یعنی ہر عمل اس قابل ہے کہ آدمی کرے. اس قدر اجر و ثواب اللہ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اور پھر فرمایا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو. اور فرمایا کہ 100 مرتبہ کہہ لینا تمہارا اجر کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے کہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیا ہو. آسمان و زمین کا خلا معمولی تو نہیں. کوئی آدمی اگر جانا چاہے، اوپر تک پہنچنا چاہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال، اور وہ بھی نوری، روشنی تیزی سے پہنچتی ہے نا، 500 سال پہنچنے کی مقدار ہے. تیز ترین سواری پر اگر کوئی سوار ہو تو 500 سال اس کو وہاں پہنچنے میں لگیں گے پہلے آسمان سے. تو فرمایا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ تو یہ ایسا ہے کہ آسمان و زمین کے خلا کو تم نے نیکیوں سے بھر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے ذکر کی کتنی فضیلت ہے. اور خاص خاص تعداد میں اللہ کے نبی نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ الگ ہے. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ ہر آدمی کی دسترس میں ہے، قدرت میں ہے، اس کی طاقت ہے اس کو
کہ وہ 100 مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ سکتا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے وہ میدان جس میں ہمیں مقابلہ کرنا ہے دوسرے سے، کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں آگے نکل جاؤں۔ اور معاملات میں تو آگے نکلنے سے منع فرمایا ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن دینی اعتبار سے اگر کوئی شخص مقابلے میں آگے نکلنا چاہے تو اس کے لیے عمل کا میدان یہ ہے کہ نیکیاں حاصل کرنے کی جستجو میں آگے نکلوں۔ اسی طریقے سے آپ نے اس سے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہ بہت فضیلت والے ایام ہیں، دن ہیں۔ اس میں دن میں روزہ رکھنا ایسا ہے جیسا کہ 1 سال تم نے روزے رکھے، یعنی ایک روزہ نفلی 1 سال کے روزے کے برابر۔ اب اگر کسی نے 9 روزے رکھ لیے، کیونکہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کا دن ہے، لیکن اس سے پہلے جو 9 دن ہیں تو 9 روزے اگر کوئی رکھ لے گا تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے 9 سال عبادت کی، اللہ کے روزے رکھے۔ اور پھر اس میں بھی ایک روزہ عرفہ کا آ رہا ہے۔ عرفے کا روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ اب آپ سوچئے کہ معمولی چیز تو نہیں، البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی شریعت میں یہ فضائل بیان ہوئے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ ثواب، فلاں عمل کا یہ اجر، تو اس سے مراد، اور گناہوں کو معاف کرنے کا جہاں پر آتا ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ دوسری احادیث میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے الگ سے توبہ آدمی کو کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ فضائل جو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے عنقریب، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے ہو سکے روزے رکھیں۔ آج کل بہت سے لوگ اپنے جسم کی ساخت کو صحیح کرنے کے لیے، موٹاپا دور کرنے کے لیے کھانا نہیں کھاتے، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ تاکہ سلم باڈی ہو جائے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کھانا نہ کھائے یا فاقہ کرے، ہم تو یہ کہتے ہیں روزہ رکھ لو بھائی، اور روزے رکھنے میں تمہیں وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی کہ ثواب بھی وہ ثواب الگ سے مل جائے گا، اور ثواب بھی معمولی درجے کا نہیں ہے، 1 سال کا ثواب پورے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو یہ 9 روزے آ رہے ہیں، انہیں رکھیے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ تو آپ نے فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے، 1 سال آئندہ کے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی یہ روزہ رکھے گا انشاءاللہ 1 سال زندگی کا اور اسے مل جائے، کیونکہ 1 سال ملے گا تو ہی تو اگلے سال کے گناہ معاف ہوں گے، اگر اگلے سال ملنا ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟ یعنی اس میں کہا کہ اشارہ ہے بظاہر اس بات کا، اگرچہ بالکل ایسا حکم نہیں ہے کہ کھلم کھلا کہا گیا ہو، لیکن اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال انشاءاللہ زندگی کا اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، زندگی چاہے ملے نہ ملے، اجر و ثواب تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو ضائع نہ کریں۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ دن میں روزے رکھنے کا ثواب ایسا ہے کہ 1 سال کا روزہ رکھا، اور اگر جاگ کر کسی نے عبادت کی، چاہے وہ آدھے گھنٹے کی ہو 1 گھنٹے کی ہو، انشاءاللہ اس پہ جو اجر و ثواب ہے وہ ایسا ہے گویا اسے شب قدر کی رات مل گئی ہو اور دولت مل گئی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو شب قدر کی رات متعین نہیں ہے، اس میں اصل تو یہی ہے کہ یہ رات پورے سال گھومتی ہے، کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے شب قدر ان کو حاصل ہو سکتی ہے جو ہر رات جاگتے ہیں، یعنی جنہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے پہ کرتے ہیں کہ رات کو جلدی اٹھ گئے، 2-4 رکعت نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، دعا کر لی، انشاءاللہ انہیں شب قدر مل جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زیادہ امکان اس کا رمضان میں ہوتا ہے، رمضان المبارک میں، اور اس میں بھی آخری عشرے میں۔ اس میں بھی زیادہ امکان اس کا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہو، پھر آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں،
پھر طاق راتوں میں بھی 27ویں شب، لیکن متعین پھر بھی نہیں، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے الا یہ کہ ہم پورے سال جاگے یا پورے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں جاگے یا جو ہے وہ طاق راتیں ان میں جاگے، تب تو امکان ہے، لیکن متعین نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کی ہر رات شب قدر جیسی، 30,000 راتوں کا ثواب ملتا ہے ایک رات۔ تو اب اگر کوئی آدمی 9 راتیں جاگ لے اور 9 شب قدر اسے مل جائیں تو بتائیے کہاں اس کا اجر و ثواب پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے ساری رات جاگ لیتے ہیں، سارے دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پیسے حاصل ہو جائیں، تو آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اگر 8-10 راتیں ہم قربان کر دیں، اور وہ بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ ساری رات جاگو، تھوڑا بہت جاگ لو بھائی جتنی اللہ توفیق دے۔ کسی سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزو، ابھی یہ 2 دن بعد انشاءاللہ یہ ایام شروع ہونے والے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کریں، اور دن میں اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو روزہ رکھیں۔ ویسے بھی ہم اگر اپنی نیکیوں کی طرف دیکھیں تو اجر و ثواب کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے اب ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اگر سال میں کچھ دن ایسے مل جاتے ہیں یا راتیں مل جاتی ہیں یا کچھ لمحات ایسے میسر آ جاتے ہیں، انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بات عرض کر دوں عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ بھی یہ ہے کہ جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں انشاءاللہ اس سال قربانی کروں گا، ارادہ ہے، تو اسے چاہیے کہ جب چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا تو پھر اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، بلکہ پھر قربانی کرنے کے بعد بال وغیرہ صاف کرے اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹے۔ لیکن ہاں اتنی بات سمجھ لیجیے کہ یہ حکم بھی استحبابی ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے 1-2 دن پہلے بال کاٹ لیے، ناخن کاٹ لیے، تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے، کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی قربانی پر فرق آئے گا۔ لیکن بہرحال جس طرح ہم دنیا کے چیزوں میں کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خریدیں، عمدہ سے عمدہ کمپنی کا مال لیں، 1 نمبر چیز لیں، تو اسی طرح عبادت بھی ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ درجے کی عبادت کریں۔ اب پوری رات نہیں جاگے، آدھے گھنٹے جاگ لیے تو جاگے تو ہیں، لیکن جو بات پوری رات کا ہے وہ آدھے گھنٹے کی تو نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں پر انشاءاللہ پوری رات کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ارادہ ہے کسی کا قربانی کرنے کا تو پہلے سے وہ سمجھا۔ اچھا یہ بھی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حجاج کرام سے کچھ مشابہت ہو جائے، کیونکہ حاجیوں کے لیے جب وہ احرام پہن لیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر بال کاٹنا ان کے لیے منع ہوتا ہے، ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے، تو سارے درجوں میں نہ صحیح کسی درجے میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا بہانہ ہے یہ، بس اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، اپنی رحمت ڈالنا چاہتے ہیں، عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے کہہ دیا بھئی یہ 2 کام کر لو، چلو پورے نہ صحیح کسی نہ کسی درجے میں تم مستحق ہو جاؤ گے اللہ کی رحمت۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا بہانہ، بہانوں سے وہ نوازتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ کام بھی کرنے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی کہیں ہوتا سفر میں تو 40 دن حجامت نہیں کرتا، تو اس لیے 9 دن 10 دن تو کوئی بہت زیادہ بڑی دن نہیں ہے۔ 10 دنوں کے اندر تو آدمی کو ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، بس جی پہلے کل والحج، بلکہ آج بہت سے لوگوں نے حجامت کر لی، اب یہ کہ انشاءاللہ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد کر لی۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ ایام چونکہ آنے والے ہیں، ان ایام کے آنے سے پہلے اگر ہم ان کے فضائل کا علم ہوگا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کوشش بھی کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اب یہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، اس میں پوری کوشش کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ذکر و فکر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ذوالحج کے 10 روزے نہیں ہوں گے بلکہ 9 روزے ہوں گے، کیونکہ 10ویں دن عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان راتوں کو زندہ کرے گا، اب زندہ کرنا کیا ہے؟
عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، یعنی ذکر و اذکار کر کے ان راتوں کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے عشر ذی الحجہ کی 3 راتیں ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، یہ 3 راتیں ہو گئی۔ عید الفطر کی رات یہ 4 ہو گئی، یہ چوتھی 15 شعبان۔ تو یہ 5 راتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ان راتوں میں جاگا اور جاگ کر اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں اور دوزخ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان ایام میں سے 3 راتیں ہمیں اس میں مل رہی ہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج، کیونکہ ایک جو ہے وہ 8 ذی الحج کی رات یوم الترویہ کی ہو گئی، پھر اس کے بعد یوم عرفہ آ گیا، اس کی رات آ گئی، اور پھر اس کے بعد قربانی کے دن سے پہلے کی جو رات ہے یعنی 10 ذی الحج۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم عبادت کر سکیں عبادت کے قبیل میں سے اسے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔